حضرت حارث بن خریز بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خشک کیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، کیونکہ میں ہر مومن کی روح کو آسانی سے قبضہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیے کہ جب بھی میں آدم کی اولاد کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ پکار کرتا ہے تو اس کی روح روک دی جاتی ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں رویا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اس کے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ شخص صبر کرے تو اسے صبر کا اجر ملے گا، اور اگر وہ چیخ پکار کرے اور برا بھلا کہے تو گناہگار ہوگا۔ میں تو اس کے پاس بار بار آتا ہوں، یہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ رات کی تنہائیوں میں میدان اور پہاڑوں پر ہر جگہ نظر کرتا ہے اور چہرے مرجھا جاتے ہیں، بڑے چھوٹے روتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بھی روح قبض نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک پھیلا دیا جاتا تھا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس روشنی اور ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس کر دو تاکہ میں جا کر انہیں بتا دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، سو جاؤ دلہن کی طرح جسے کوئی جگائے نہیں سوائے اس شخص کے جو اس سے سب سے زیادہ پیار ہو، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی قبر سے اٹھا دے گا۔ لیکن اگر وہ منافق ہو تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو نہیں، وہی کہتا رہا۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ قبر میں ہی عذاب میں رہتا ہے۔ پل صراط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے اس پر سے گزرنے والا ہوں۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ ہر رسول یہی دعا کرے گا، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ جہنم میں سعادن کیسے کانٹے ہوں گے؟ کیا تم نے کبھی سعادن کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ سعادن کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ تعالی کے علم میں ہے۔ وہ کانٹے لوگوں کے ان کے اعمال کے مطابق پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے، کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر جہنم میں گریں گے۔
پھر جن کو اللہ چاہے گا ان کی شفاعت ہوگی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی حکم دے گا کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے جن کے دلوں میں ذرا سا بھی ایمان تھا، انہیں باہر نکالا جائے۔ شیطان کی مجبوری۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کسی جگہ بہت کمزور اور اداس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے ملعون، تیرا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ کام ایسے ہیں جن سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں پریشان اور مایوس ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کام یہ ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، جب کوئی روزہ رکھتا ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر نماز ادا کرتا ہے، جب کوئی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے، جب کوئی اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدہ: اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے شکل ہے، بے نظیر ہے، ہر حال اور شکل سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے نہ کسی چیز کو اس کی ضرورت ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا صرف اسی کی ذات اور صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو بھی کچھ پہلے تھا سب اسی نے پیدا کیا، اور جو آج تک ہے سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اس نے پیدا کیا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کائنات اس کے تابع کی۔ روزی دینے والا وہی ہے، موت اور زندگی دینے والا وہی ہے، کسی کا مالک بنانا ہو یا فقیر کرنا ہو وہی کرتا ہے۔ دنیا جہاں کا سارا علم اسی کے پاس ہے، سب اسی کے بندے ہیں اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عزت، دولت، امیری، غریبی سب اسی کے قابو میں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت دے تو وہی صحیح راہ پا سکتا ہے، اور اگر وہ گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایمان اسی کی طرف سے ہے، جسے ایمان نصیب ہو جائے وہ مومن، اور جسے کفر میں ڈال دے وہ کافر ہے۔ مسلمانوں کو جنت میں داخل کرنا اور کافروں کو جہنم میں ڈالنا، یہ سب اسی کے انصاف اور حکمت کے مطابق ہے۔ نبی اور رسول: جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی میں کیا فائدے ہیں اور کیا فائدے نہیں ہوتے ہیں، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہے خدا کے پاس سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ دکھانے کے لیے، چاہے یہ پیغام فرشتے کے ذریعے آیا ہو یا خدا نے سیدھے نبی کو دیا ہو، تو وہ شخص نبی کہلاتا ہے۔ نبی اور کوئی نہیں ہوتے، نہ کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے نہ کوئی جن۔ نبی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبوت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو بگاڑ دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اتارا گیا وہ ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس کی جیسی دوسری کوئی کتاب بنائی ہی نہیں جا سکتی، چاہے دنیا کے تمام لوگ مل کر کوشش کریں، وہ ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم موجود ہے اور ہر چیز کو روشن بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا جیسا آج ہے، اس میں نہ کوئی کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کافر اس میں ایک حرف بھی بدل سکتا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ قرآن پاک میں کچھ گھٹایا بڑھایا گیا ہے وہ کافر ہے۔ اصلی قرآن وہی ہے جو امام غائب کے